حدیث مبارکہ نمبر ہے 1296۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب ہے حرق الدور والنخیل، گھروں اور باغوں کو جلانا کیسا ہے۔ عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ وہی حضرت جریر ہیں جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ خادم گیا اور 100 درہم کے اندر ایک گھوڑا خرید لایا۔ کتنے کا جی؟ 100 درہم۔ وہ جب گھوڑا لے کے آیا، سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کو دیکھا تو کہنے لگے کتنے کا لے کے آئے ہو؟ کہا جی 100 درہم کا۔ کہا اس کا مالک ہے کہ چلا گیا؟ کہا جی ہوگا۔ کہا مجھے ساتھ لے کے چلو۔ چلے گئے۔ مالک وہیں پہ کھڑا تھا۔ کہا گھوڑا تمہارا ہے؟ جی ہاں میرا ہے۔ 100 درہم کا دیا ہے؟ جی ہاں۔ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں پیسے کم نہ کرا لیں۔ کہا تیرا یہ گھوڑا 100 درہم کا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کتنے کا ہوگا؟ یہ 200 درہم کا ہے۔ کہتا جی میں نے تو 100 درہم ہی مانگا تھا، اب 200 درہم دینا تو آپ کی مرضی، ٹھہرو۔ دونوں طرف سے گھوم کے کہنے لگے یہ گھوڑا تو 300 درہم کا ہے۔ کہنے لگا عجیب کسٹمر ہے، اپنی چیز کا ریٹ خود ہی بڑھائی جا رہا ہے، حالانکہ نقصان ہونا ہے۔ کرتے کرتے کہنے لگے مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارا گھوڑا 800 درہم کا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے تو 100 میں بیچا تھا، اب آپ کی مرضی، 800 درہم دینا چاہتے تو 800 دے دیں۔ وہ 800 درہم اس کو ہاتھ میں دیا اور گھوڑا لے کے چل پڑے۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے 100 درہم کی چیز جو میں نے بیچی اس کو 800 درہم میں خرید لی، یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی علی نصح کل مسلم، کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ جب یہ میرا خادم تم سے گھوڑا خرید کے لے کے آیا، مجھے وہ وعدہ یاد آ گیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ گھوڑا کسی مجبوری کی بنا پر 100 درہم کا بیچا گیا ہے۔ تمہیں تو مجبوری ہے۔ رونے لگ گیا۔ کہنا کہا کل میری بیٹی کا نکاح ہے، کل میری بیٹی کی شادی ہے، اور میرے گھر میں اس گھوڑے کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں تھا، میں اسی کو نکل پڑا بیچنے کے لیے۔ کسی نے مجھے 50 درہم لگائے، کسی نے 70 درہم لگائے، کسی نے 80 لگائے، آپ کے خادم نے سب سے زیادہ ریٹ 100 درہم لگایا تو میں نے اسے دے دیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوگا؟ انہوں نے وہ گھوڑا بھی اس کو دے دیا۔ آپ ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے آئے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے آئے۔ یہ ہمارے پراپرٹی ڈیلر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کو زیادہ پتہ ہوگا۔ لوگ کیا کہتے ہیں آ کے، یار وہ گھر ڈھونڈ کے دینا جن کا آپس میں بٹوارا ہونے والا ہو، جن کو ضرورت ہو، جو پھنسے ہوئے ہوں، جنہوں نے کوئی قرضہ وغیرہ دینا ہو، 4 پیسے کم ہو جائیں گے، مکان سستا مل جائے گا۔ گو کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے سانپ کی طرح اپنا پھن نکال کے میں ڈنگ مار دیتا ہوں۔ بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 روپے کی چیز 800 میں خرید لی جائے،
مجھ سمیت ہم سب کی یہ طبیعت ہے، ہم بازار میں چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی چیز بندہ جو ریٹ بتاتا ہے ہم اس ریٹ میں کبھی بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، 10-20 روپے چھڑوانے، کم کرانے اپنی حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں۔ کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش کیا کریں کہ جو بیچنے والا ہے یہ کس انداز کا ہے۔ بڑے بڑے مارٹ، بڑے بڑے سٹور وغیرہ وہ تو اپنی سلسلہ چلا ہی رہے ہیں، کبھی کبھی لٹ جایا کریں۔ تینوں تو لوٹ ہی لیا، لٹ جائیں۔ غریب آدمی ہے، آپ کو دعائیں دے گا، پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچے۔ ایک خاتون بیان کرتی ہے، کہنے لگی کہ میں نا دوسرے شہر گئی تو وہاں پہ نا بس والے نے نا مجھے تقریباً بائی پاس پہ اتار دیا۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، کتنے پیسے؟ کہنے لگا 300 روپے، بڑا پرانی بات۔ 200 روپے میں یا 250 روپے میں بات طے ہو گئی۔ کہنے لگی میں اس میں بیٹھ گئی، وہ جوں رکشہ چلانے لگا، میں نے کہا بھائی یہ ساتھ ہی تو گھر ہے تو تم کہاں لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگا بہن جی بات یہ ہے کہ اس بس والے نے نا آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے اور آپ کو بائی پاس پہ اتار دیا۔ جس جگہ پہ آپ جانا چاہتی ہیں وہاں سے بسیں گزرتی ہیں، اس نے اپنا شارٹ بچانے کے لیے آپ کو یہاں پہ اتار دیا۔ عورت کہتی ہے جب میں اس اپنی منزل پہ پہنچی نا، میں نے اس کو 500 روپیہ دیا، اس نے 250 باقی کیا، تو میں نے کہا تیرا 500 ہی بنتا ہے، جتنا تو نے رکشہ چلایا ہے نا تیرا 500 ہی بنتا ہے، 300 بھی تھوڑا۔ کہنے لگا یا اللہ اس میری بہن کو عمرہ کرا، اس کی پریشانیاں دور کر دے، باجی اللہ آپ کے گھر کے معاملے آسان کر دے۔ وہ عورت کہتی ہے اس نے جو دعا کی اللہ نے ساری قبول کر لی، میری گھر کی پریشانیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئیں، اس کے 2 یا 3 مہینے کے بعد وہم و گمان میں نہیں تھا، اللہ نے عمرہ بھی کروا دی۔ اس لیے کبھی کبھی لٹ جایا کریں۔ ویسے تو بھی چونے لگتے ہی ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ بھی تو 2-3 ہزار روپے کا ٹیکہ لگا ہی دیتا ہے، تو ویسے لگوا لیں، اللہ بھی راضی، اللہ کا بندہ بھی راضی، اور کئی مصیبتوں تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا بھی دے گا۔ اس لیے یہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے سیدنا جریر بن عبداللہ کا۔ تو یہ ہے حضرت جریر بن عبداللہ۔ نہیں ان کے نہیں ہیں، یہ جریر بن عبداللہ البجلی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تریحنی من ذی الخلصہ، تم مجھے ذو الخلصہ سے راحت کیوں نہیں دیتے؟ وکان بیتا فی خثعم یسمى کعب الیمانیہ، یہ ذو الخلصہ اصل میں ایک قبیلہ تھا خثعم، اس میں ایک گھر تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی وہاں پہ۔ فانطلقت فی 50 و 100 فارس من احمس، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کا فرمان سن کر قبیلہ احمس کے 150 سواروں کے ساتھ چلا، وکانوا اصحاب خیل، اور ان کے پاس گھوڑے تھے، وکنت لا اثبت علی الخیل، لیکن میری حالت یہ تھی کہ میں گھوڑے کے اوپر ٹک نہیں سکتا تھا۔ ہمیں موٹر سائیکل چلانے کی، گاڑی چلانے کی عادت ہے نا، ہمیں گھوڑ سواری کرنے کی عادت نہیں۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے بڑے دھیان سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ بالکل کمر سیدھی کر کے بیٹھنا چاہیے، اگر آپ نے کمر جھکائی آپ کو ہڈی کا مسئلہ بن جائے گا، یعنی اس کے اوپر بیٹھنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ مجھے گھوڑے کے اوپر بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ فضرب فی صدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، حتی رأیت اثر اصابعہ فی صدری، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انگلیوں کے نشان میرے سینے پہ چھپ گئے، میں نے وہ نشان بھی دیکھے۔ وقال اللہم ثبتہ، اور آپ نے ساتھ میں یہ دعا فرمائی اے اللہ اسے گھوڑے کے اوپر جما دے، وجعلہ ہادیا مہدیا، اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے کہ اس کے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت ملے۔ فانطلق الیہا، لہذا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گئے، فکسرہا وحرکہا، اس بت کو توڑ کر جلا دیا، یہ ہے اصل محل استشار، اس بت کو جلا دیا۔ ثم بعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرہ، پھر ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خبر دو۔
فقال رسول جریر، تو اس قاصد نے آ کے آپ کو خبر دی، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ما جئتک حتی ترکتها کأنها جمل اجوف او اجرب، میں آپ کے پاس اس وقت آیا ہوں جب کہ وہ خارشی اونٹ کی طرح خاکستر ہو چکا تھا، یعنی جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ فبارک فی، آپ نے دعا دی، فبارک فی خیل احمس ورجالها 5 مرات، آپ نے 5 دفعہ یہ دعائیہ کلمات دیے، اے اللہ قبیلہ احمس کے گھوڑوں اور آدمیوں میں برکت نازل فرما۔ یہ بتوں کو کیوں توڑا گیا؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی عبادت نہ کی جائے۔ اور ہمارے ہاں ہر 9 میل ہر 15 میل کے فاصلے کے اوپر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجا جا رہا ہے۔ یہ بگڑیاں بناتے ہیں، یہ اولادیں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یورپ کے اندر کوئی مزارات ہیں؟ سعودیہ کے اندر کوئی مزار ہے؟ وہاں بھی مسلمان بستے ہیں، ان کی مصیبتیں کون حل کرتا ہے؟ ان کی تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ انہی کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے۔ اگلی حدیث، الحرب خدعۃ، لڑائی ایک چال کا نام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کسریٰ ثم لا یکون کسریٰ بعد، کسریٰ ہلاک ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا کسریٰ نہ ہوگا۔ یہ روم اور ایران بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان کے جو وزیر اعظم ہوتے تھے ان کا نام قیصر اور کسریٰ ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں وزیر اعظم لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، اور قیصر بھی ہلاک ہوگا اور اس کے بعد دوسرا قیصر نہ ہوگا۔ وَلَتُقْسَمُنَّ كُنُوزُ مَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اصل پیشین گوئی تھی، کیونکہ قریش اپنا تجارت کا مال لے کے ان علاقوں میں جاتے تھے، تو ان کو خطرہ پڑا کہ کہیں یہ ہمارے راستے نہ بند کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ان قریب یہ بھی جو ہے وہ سرنگو ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغلوب کر دے گا، اور مسلمان وہاں پہ غالب آ جائیں گے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سم النبی الحرب خدعہ، آپ نے لڑائی کو مکر و فریب کا نام دیا، مراد چال اور تدبیر۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کا پتہ لگانے کے لیے ہر وہ کام جس کے ذریعے دشمن کی خبر گیری ہو سکے وہ اختیار کرنا جنگ کی حالت میں جائز ہے۔ لیکن ایک بات اکثر جو کہی جاتی ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، یہ غلط۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر فتح حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ بدعہدی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ قطعا جائز نہیں، یہ جنگ کی حالت میں بھی جائز نہیں۔ یہ جملہ ہمارے ہاں بڑا سر عام ہے نا کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، اور بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی حدود اور قیود مقرر کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دو چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شتر بے مہار چھوڑ دے کہ جو مرضی کرتے رہو؟ ایسا نہیں، اس کی کوئی حدود اور قیود شریعت نے مقرر کی ہے۔ اگلی حدیث میں ذرا یہ تفصیلی بات آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے مجلس میں ذکر کروں گا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑا اس میں بھی ہمارے لیے سبق اور دروس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔